معجزہ کیا ہے؟ معجزہ اللہ کا انعام ہے۔ کرامت کیا ہے؟ کرامت معجزے کا عکس ہے۔ حضرت نے فرمایا کتنے سال سے میرے ساتھ ہو؟ کہا کہ 20 سال سے۔ کہا کہ کبھی کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا؟ کہا کہ نہیں دیکھا۔ کہا کہ اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے؟ یہ سب سے بڑی کرامت۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے: خبردار، یقیناً اللہ کے دوستوں یعنی اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور دوسری آیت: وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری رکھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جب انسان اللہ کا دوست ہو جاتا ہے تو اس سے کچھ چیزیں ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں جس سے آدمی اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اور جو چیزیں اس سے ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدقے اللہ تعالیٰ وہ کر دیتے ہیں تو آدمی اس کو کرامت کہتا ہے۔ اولیاء اللہ کی کرامت کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ ان کی عظمت کو جانیں اور ان کی عظمت کو جان کر صراط مستقیم پر چلیں جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ کرامات اس لیے نہیں دکھائی جاتی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں اس کو شریک کر لیں یا یہ سمجھیں کہ اس کو بھی یہ کچھ اختیارات ہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ یاد رکھیں، نہ معجزے کے اندر نبی کا دخل ہوتا ہے نہ کرامت کے اندر ولی کا دخل ہوتا ہے۔ یہ دونوں محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہوتے ہیں۔ جس بندے سے صادر ہوتے ہیں یعنی جس سے ظاہر ہوتے ہیں، اس کام سے اس بات کی صداقت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ ایک ہوتی ہے کرامت، ایک ہوتا ہے معجزہ، اور ایک ہوتا ہے جادو۔ جادو کے ذریعے ناپاک آدمی اپنے جھولے سے کبوتر نکالتا ہے، ناپاک آدمی اپنے جھولے سے نوٹ نکالتا ہے، ناپاک آدمی جس کو اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے گا اور انڈا نکال کر آپ کے ہاتھ میں دے دے گا، سارے کام دکھائے گا، لیکن جب سارے کام سے فارغ ہو جائے گا پھر وہ اپنا ہاتھ یا اپنا کٹورا پھیلا دیتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ کرتب دکھائے، اب آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجیے۔ معلوم یہ ہوا کہ کرامت الگ چیز ہے، معجزہ تو بہت الگ چیز ہے، وہ تو ختم ہو چکے ہیں۔ اب صرف معجزہ شق القمر آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے جو قیامت تک باقی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج مختلف طریقوں سے مختلف ذریعوں سے لوگوں کے ایمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ یہ دجالی زمانہ آ چکا ہے، AI کا زمانہ ہے۔ 1 منٹ میں وہ کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں کہ ہمارا دماغ
اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ 1 منٹ میں کیسے ہو۔ پہلے تو لوگ فوٹو میں ایڈٹ کیا کرتے تھے، کسی کی گردن کاٹی، کسی کی دوسری کی منڈی کاٹ کر اس کو لگا دیا اور اس کو کمپیوٹر سے پاک صاف کر کے جو ہے پرنٹ دے دیا اور کہا کہ فلاں صاحب کی فوٹو ہے، فلاں صاحب پکچر دیکھ رہے ہیں، یہ فلاں صاحب کی فوٹو ہے، شراب خانے کے باہر کھڑے تھے۔ لیکن اب زمانہ اتنا ایڈوانس ہوا کہ کوئی آدمی شراب خانے کو جائے نہ جائے، ایسی تصویر اور ایسی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے کہ وہ شراب خانے میں بیٹھ کر شراب پی رہا ہے۔ یہ ہے فتنہ۔ کسی کے بارے میں بھی کسی کو بھی کہیں بھی بدنام کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے 1-2 انگلیاں کرے موبائل کے اندر کام ہو گیا۔ اس لیے اس زمانے میں کرامتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ کیا معجزہ؟ کہ آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اندھے کے اللہ کے حکم سے وہ اندھا بینا ہو جاتا، نابینا بینا ہو جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج اس معجزے کی بھی ضرورت، اس لیے کہ جس کو موتیا ہے ڈاکٹر اس کا آپریشن کریں گے، اس کی روشنی آ جائے گی۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل ہم یہ کہیں کہ اب فلاں ڈاکٹر نے فلاں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھ میں ایک کچھ ہاتھ ڈال کر نکالا، اس کو نظر آنے لگا، تو یہ اس کی کرامت ہے، تو اس کو کرامت نہیں کہیں گے، یہ کرامت نہیں ہے۔ کرامت اللہ کے ولی سے ہوتی ہے، اور اگر کوئی پیر کوئی ولی آسمان پر اڑتا پھرتا ہے، ادھر سے اڑا ادھر چلا گیا، ادھر سے اڑا ادھر چلا گیا، تو یہ بتائیے اس کی اس کرامت کا کیا فائدہ؟ کسی کو کوئی فائدہ ہوگا؟ سوائے وقت خرابی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آج اس کرامت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج ایروپلین ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایروپلین سے آگے جائیے اور کم نیچے اتریے تو یہ ہیلی کاپٹر ہے۔ اب ہیلی کاپٹر کو بھی چھوڑ دیجئے، اس سے بھی آسان اور سستا ہے تو پیراشوٹ ہے، پیراشوٹ کو بھی چھوڑ دیجئے تو آج کل ایسے کچھ جوتے بنائے جا رہے ہیں جس کے اندر جو ہے ہیئر رکھا جا رہا ہے، اس ہیئر کے ذریعے سے آدمی اڑتا ہے۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی کرامت کا نہ آج فائدہ ہے نہ آج اس کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ایمان ہمارا اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اگر آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی کے پاس فلاں چیز ہو رہی ہے، اس کے نیمبو میں فلاں کرامت ہے، اس کے تعویذ میں فلاں کرامت ہے، تو وہاں اپنا کام چھوڑ دے گا اور وہاں جا کر لائن لگائے گا۔ وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی نہیں پڑھے گا، ہم بھی نہیں پڑھیں گے، جا کر لائن لگائیں گے اور اس کی کرامت کا ظہور دیکھنے کے لیے تیار رہیں گے اور اس چکر میں رہیں گے کہ اس کی کرامت ہمیں نظر آ جائے۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزے کامیاب ہوا کرتے تھے، اس لیے کامیاب ہوتے تھے کہ ان کا معجزہ دیکھنے کے بعد لوگ ایمان لایا کرتے تھے، اور ایمان لانے کے بعد ان کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جایا کرتی تھی، اور وہ سیدھے راستے پر چلا کرتے تھے، اور جب سیدھے راستے پر چلتے تو ولی ہو جاتے اور ان سے کرامتوں کا ظہور ہو جاتا، اور جب کرامتوں کا ظہور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ اللہ کا فلاں نیک بندہ اس نے یہ دعا کی ہے تو دعا قبول ہو گئی، تو وہ کیا کرتا؟ وہ بھی نیک ہو جاتا۔ وہ اس چکر میں نہیں رہتا تھا کہ میں بھی اس طرح سے کرامت کر کے لوگوں کو اپنا مرید بناؤں، لوگوں کو اپنے پیچھے لگاؤں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس نے اللہ کی بندگی کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے، لہٰذا مجھے بھی یہ مقام حاصل کرنا ہے، اور کرامت کا یہی مقصد تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ ایک بزرگ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ان کا خادم 20 سال تک رہا، خدمت کرتا رہا۔ اس زمانے میں بھی لالچی لوگ ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی لوگ ایسے ہوتے تھے کہ لوگ اپنا نام کر کے دین کے نام پر دنیا کمانا چاہتے تھے، آج بھی ہیں بہت سارے۔ غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا خادم تھا وہ، مجھے صحیح نام یاد نہیں اس وقت۔ 20 سال رہا، 20 سال کے بعد اپنے گاؤں گیا، زمیندار آدمی تھا، اللہ نے بہت دولت دی تھی اس کو۔ کسی نے کہا کتنے سال ہو گئے؟ کہا کہ حضرت کے پاس 20 سال سے ہو اور کوئی کرامت
تمہارے پاس ہے نہیں۔ دل میں خناس تھا، کہا کہ واقعی بات تو صحیح ہے، 20 سال سے حضرت کی جوتیاں ٹھیک کر رہا ہوں، ابھی تک مجھے کوئی کرامت حاصل نہیں ہوئی، واقعی کرامت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت کے پاس آیا، حضرت کو کہا کہ حضرت 20 سال آپ کی خدمت میں ہو گئے ہیں، 20 سال میں کوئی کرامت نہیں۔ حضرت نے کہا کیا ضرورت ہے کرامت کی؟ کہ نہیں حضرت کچھ تو ہونا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ حضرت کو بات سمجھ میں آ گئی، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کو کھینچنے کے لیے میری جانب آئی۔ حضرت نے کہا اگر کرامت چاہیے تو بہت آسان ہے، ایک کام کرنا، کل 1 یا 2 ٹوکرے اخروٹ لے کر آنا، میں تمہیں کرامت دے دوں گا۔ اس زمانے میں اخروٹ اتنی آسانی سے نہیں ملتا تھا جیسے آج ملتا ہے۔ گرمی کا علاقہ جہاں وہ رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ اخروٹ کا انتظام ہو جائے گا، کہیں سے کریں گے، تھوڑے تھوڑے لائیں گے۔ فوراً گئے، چل دیے۔ حضرت نے کہا سنو کہاں جا رہے ہو؟ کہ حضرت اخروٹ۔ دل میں بات آئی کاش 20 سال پہلے حضرت اخروٹ بول دیتے تو میں 2 ٹوکرے اخروٹ دے دیتا، 20 سال تو یہاں لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کرامت مل جاتی۔ حضرت نے کہا کہ کہاں لاؤ گے؟ کہا کہ حضرت آپ کو لا کر دوں گا۔ کہ نہیں مجھے لا کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، اخروٹ لے کر آنا اور دروازے میں بیٹھ جانا لے کر، پھر کیا کرنا ہے کہ جو بھی آئے اس سے پوچھنا اخروٹ ہونا ہے کیا، اخروٹ چاہیے کیا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں اخروٹ چاہیے، تو جس کو 1 اخروٹ ہونا ہے اس کو بولنا 1 جوتا میرے سر پر مارو، میں 1 اخروٹ دے دیتا ہوں۔ جس کو 2 اخروٹ ہونے، 2 جوتے مارے، 2 اخروٹ دے دینا۔ دماغ ٹھکانے پر آ گیا، عقل نے کام کرنا شروع کیا کہ اللہ اکبر، حضرت نے اخروٹ اپنے لیے نہیں منگوائے تھے، حضرت نے اخروٹ اس لیے منگوائے تھے تاکہ میرا دماغ صحیح ہو جائے، میرا نفس ٹھیک ہو جائے۔ کہا کہ حضرت بس بات ختم ہو گئی ہے، اب مجھے اخروٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں معذرت خواہ، میرے دماغ میں خناس بھرا ہوا تھا، میرے دماغ پر شیطان کا قبضہ تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ تجھ سے کرامتیں ظاہر ہوں۔ حضرت نے فرمایا کتنے سال سے میرے ساتھ ہو؟ کہا کہ 20 سال سے۔ کہا کہ کبھی کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا؟ کہا کہ نہیں دیکھا۔ کہا کہ اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے؟ یہ سب سے بڑی کرامت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ وقت نے پوری قوم نے مل کر بتوں کو نقصان پہنچانے کے بدلے کیا کیا؟ کہا کہ آگ جلائی جائے اور آگ جلا کر ان کو اس تپتی ہوئی انگار میں ڈال دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کا بندوبست کیا، بڑی آگ جلائی اور اس آگ میں آپ کو پھینک دیا گیا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی بن جا۔ بردن کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے اور یہ بڑھا دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی ہو کہ وہ تکلیف نہ دے۔ ٹھنڈی کا مطلب آئس جیسا نہیں ہو، بلکہ ایسی ٹھنڈی ہو کہ وہ ان کو تکلیف نہ دے۔ لہذا بردن کے ساتھ سلامن کا جب لفظ آ گیا، ٹھنڈی ہو جا یعنی سلامتی والی ٹھنڈی ہو، تو ابراہیم کو تکلیف نہ ہو۔ ساری دنیا عاجز آ گئی، زندہ جلانا چاہا لیکن جلا نہ سکے۔ آگ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکی۔ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظاہر ہوا اور قوم دیکھتی رہی، یہ معجزہ تھا۔ اس کا دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ قوم ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال معجزہ، دریا کو آپ نے 12 راستوں میں آپ نے بانٹ دیا۔ پیچھے فوج ہے فرعون کی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل رہے ہیں، آگے سمندر آ گیا، پیچھے فوج ہے، قوم گھبرا گئی، اب تو پکڑے جائیں، فرعون کے ظلم سے نہیں بچیں گے، سب کو غارت کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا، کاٹ دے گا مولی اور گاجروں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں پریشان ہوتا ہے موسیٰ، اپنے آسے کو مار، ہم راستہ بنانے والے تو ہم ہیں، دریا بہانے والے تو ہم ہیں، دریا ہمارا محتاج ہے، کسی اور کا محتاج نہیں۔ عصا مارا پانی پر، 12 راستے بن گئے، ساری کی ساری فوج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے نکل گئی۔ فرعون کی فوج نے دیکھا اور فرعون نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، زمین نظر آ رہی ہے،
اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم نکل چکی ہے، کہا کہ تم بھی اپنے گھوڑے ڈال دو، گھوڑے ڈالے، درمیان میں پہنچے، اللہ کا حکم ہوا کہ اب تیری باری آ گئی ہے، تو نے بڑی نافرمانیاں کی تھی، دریا کو حکم دے دیا کہ مل جاؤ، مل گئے، نیست و نابود ہو۔ حضرات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ کسی ذریعے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا کہ ان کے اعمال کے ذریعے میں نے اس پر جو فرض کیے اس پر وہ اپنا قرب حاصل کرے۔ اب اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے گا؟ نمازوں کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے۔ میں نے کسی ولی کو دیکھا اور میں سوچوں کہ اپنی جھولی اس کی جھولی سے ملا کر اس کی جھولی میں جو ہے میں بھر لوں گا، یہ کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی ولی اگر اڑتا ہوا جا رہا ہے اس سے کیا فائدہ سوائے اپنا وقت سے ضائع کرنے کے، اور کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی پانی پر چل رہا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرا قرب حاصل کرنا ہے تو میرے حکموں پر چلنا ہوگا، تبھی قرب حاصل ہوگا، تبھی انسان ولی بنے گا۔ آدمی آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ کوئی کسی کا نام پوچھ کر پورا اس کا بایو ڈاٹا بتا دیتے ہیں۔ یہ ایک علم ہے، ایک فن ہے۔ یہ آپ آج کل ٹی وی ڈیبیٹوں میں بڑے بڑے بہت سارے پجاری آ رہے ہیں، وہ کسی کا نام پوچھتے ہیں کہ تم اپنے نام کا ایک انشل بتاؤ، اس کا نام بتا دیں گے، اس کے باپ کا نام بتا دیں گے، اس کی تاریخ پیدائش بتا دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک فن ہے۔ اس کو اگر میں اور آپ کم علم لوگ زیادہ غور سے دیکھیں گے تو ہم کہیں گے یہ تو کرامت ہے۔ یہ کرامت نہیں ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ یہ دماغ کا پڑھنا ہے۔ اتنا بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور 100% صحیح ہوتا ہے۔ اس کو تو قرآن نے پہلے سے بتا رکھا ہے، حدیث نے پہلے سے بتا رکھا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نجومیوں سے دور رہو، کل قیامت کے دن جس طرح سے جادوگروں کی بخشش نہیں ہوگی، نجومیوں کی بخشش۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ ایک صاحب مجھے ملے 1 مہینہ پہلے محلے میں، اور انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے کہا کیا کام ہے؟ کہا کہ قرآن سے فال دیکھتے ہیں فلاں صاحب۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے پوچھا، میں نے اسکوٹر پر تھا، کہا کہ وہ ایسے قرآن کھولتے ہیں اور قرآن کھولنے کے بعد بتا دیتے ہیں کہ تمہاری یہ فال ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے۔ اب اس بیچارے کو بسم اللہ کا ترجمہ پتہ نہیں ہے جو قرآن سے فال کھول کر دکھا۔ یہ جو بڑے بڑے پنڈت نام کے ساتھ آپ کا ڈیٹ آف برتھ بتائیں گے، آپ کی کنڈلی بتائیں گے، یہ استدراج اس کا نام ہے، استدراج کہتے ہیں اس کو۔ کرامتیں کیا ہوتی ہیں؟ کرامت یہ ہوتی ہے جس سے کسی کو فائدہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، وہاں سے 1200 کلومیٹر دور جارڈن میں جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ کے خطبے کے درمیان فرماتے ہیں کہ جعفر صادق شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ زید نے جھنڈا پکڑ لیا ہے، اب زید بھی شہید ہو گئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے پکڑ لیا ہے، رواحہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جھنڈا خالد بن ولید نے پکڑ لیا، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے فتح عطا فرما دی ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ان کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، اور تمام حالات سے لوگوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں سے ایسے کام صادر کرتے ہیں جو کام سب سے نہیں ہو سکتے۔ سینکڑوں میل دور بیٹھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ منبر رسول پر مدینے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایران سے مقابلہ جاری ہے، اسلامی فوجیں مجوسیوں کے ساتھ لڑائی لڑ رہی ہیں۔ سیدنا عمر منبر پر کھڑے ہیں اور جنگ کا منظر دیکھ رہے ہیں، اور فوراً کہتے ہیں مسلمانوں کی پیٹھ پہاڑ کی طرف تھی، اچانک ایک مجوسی لشکر لے کر پہاڑ کی طرف سے نکلا مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے۔ تو سیدنا عمر فاروق نے آواز لگائی، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ ساریہ نے پہاڑ کی طرف دیکھا، امیر لشکر تھے،
اور جنگ کو مسلمان تقسیم ہو رہے تھے، فوراً ادھر رکے، اس طرف حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ سینکڑوں میل دور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی کا آنکھ کھلی آنکھ سے جنگ دیکھنا اور جنگی تدبیر میں آواز کا دینا، اور ان کی آواز وہاں تک پہنچنا، مدینے سے ایران تک آواز پہنچی، یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے۔ یہ کرامت کس لیے؟ کہ مسلمانوں کو اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، یہ کرامت ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوئی جادوگر انڈا نکال کر دکھا دے، کوئی جادوگر کچھ اور چیز نکال کر دکھا دے تو لوگ جو ہے خوش ہو جاتے ہیں، اور 2 منٹ کے بعد وہی جادوگر کٹورا لے کر ہاتھ میں کہا کہ لائیے مجھے 10 روپے دیجیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کرامتوں کا دور تھا، آگے بھی کبھی کسی سے ہوتی رہے گی، لیکن یہ زمانہ کرامتوں کو دیکھنے کا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مجھے یہ کہے میں آپ کو 1 منٹ میں مکہ دکھا سکتا ہوں، دکھا سکتا ہے، بالکل دکھا سکتا ہے، 1 منٹ تو دور کی بات، وہ 2 سیکنڈ میں دکھا سکتا ہے، اس لیے کہ موبائل لگائے گا اور آپ کو مکہ دکھا دے گا، بالکل صحیح ہے اس کی بات۔ تو آج اس کرامت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا انکار بھی نہیں کرنا ہے ہمیں، اس کا انکار نہیں کرنا ہے کہ نہیں وہ کرامتوں کا بیکار ہے۔ آج سے 50 سال پرانی کتابیں، میں کسی مسلک کے خلاف بھولنے کا قائل نہیں ہوں، علماء اہل حدیث کی کتابیں آپ اٹھائیے، ساری کرامتوں کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، سارے سنی مانتے ہیں، سارے مسلک والے مانتے ہیں۔ کرامتوں کا ماننا بھی چاہیے، ہونا بھی صحیح ہے، لیکن کرامتوں کے پیچھے جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کسوف پڑھا رہے تھے، اور پڑھاتے پڑھاتے آپ آگے بڑھے اور پھر پیچھے آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نماز میں آگے بڑھے اور پھر پیچھے آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جنت کا نظارہ دیکھا، اور دیکھا کہ جنت کے باغوں میں غوشے لٹکے ہوئے ہیں، انگوروں کے پھل لٹکے ہوئے ہیں، میں نے چاہا اس کو توڑوں اور میں توڑ سکتا تھا، لیکن پھر خیال ہوا یہ بہتر نہیں ہے، اس لیے میں واپس آ گیا۔ یہ معجزہ تھا۔ کرامت کی تعریف یہ ہے جس کے کرنے کے متعلق عام لوگ نہیں کر سکتے، نہ سوچ سکتے، یہ کرامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرواتے ہیں، اور اس کروانے کی وجہ سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور لوگ حق پر چلنے والے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے آسمان کے نیچے ہیں، آسمان صاف ہے، صحابہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے بارش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں، ابھی دعا ہو رہی ہے، ابھی ممبر سے اترے نہیں، اتنی بارش ہوئی کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی اور پانی ٹپکنے لگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اب بہت ہو گیا ہے، یا اللہ ہمارے ارد گرد تو بارش ہو، ہمارے اوپر نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے دعا فرما دی، بادل چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، یہ معجزہ لوگوں کے فائدے کے لیے تھا۔ لیکن آج کل جو باڑ لگی ہوئی ہے کرامتوں کی، نعوذ باللہ، اس قدر واٹس ایپ پر لوگ پتہ نہیں کہاں سے بناتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بالکل تازہ بناتے ہیں، پھٹتا بھی نہیں ہے، پھوٹتا بھی نہیں ہے، ٹوٹتا بھی نہیں ہے۔ یہ کرامات ہیں، بہت سارے ہیں، ہزاروں واقعات ہیں ہماری زندگی میں، ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن اس طرح کے جھوٹے واقعات جس طرح سے لوگ بیان کرتے ہیں، جھوٹ کو بیان کرنے والا بھی جھوٹا ہوگا۔ ابھی ایک بہت مشہور واقعہ لوگوں نے جو ہے گھڑ دیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، کہ 12 سال تک ایک بیڑا پانی کے اندر ڈوبا رہا اور 12 سال کے بعد حضرت نے نکالا اسے۔ اس قدر ثواب کی نیت سے لوگ اس کو بھیج رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کرامت تھی، ایسی کوئی کرامت نہیں تھی، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ ایک شادی کے لیے جہاز پر کسی نکاح کے لیے بارات گئی، بارات ڈوب گئی، جہاز غرق ہو گیا، کیا ہو گیا پتہ نہیں۔ لوگوں نے جا کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے کہا کہ 12 سال پہلے یہاں ایک جو ہے بارات آئی تھی کشتی نما ڈولی پر بیٹھ کر، وہ ڈوب گئی ہے اور تمام مسافرین یہ ہو گئے ہیں۔ تو حضرت نے کہا، لوگ من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں، حضرت نے کہا کہ کہاں ہے وہ؟ کہا کہ 12 سال سے وہ بڑھیا ان کا انتظار کر رہی ہے کنارے پر بیٹھ کر۔ تو حضرت گئے، حضرت نے ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر نکال کر باہر رکھ دیا، سب زندہ تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسی جھوٹی باتیں، اس قدر من گھڑت باتیں
یہ حقیقت میں جھوٹ پھیلانے والے ان کو یاد ہونا چاہیے اولیاء کاملین کی جانب اس طرح جھوٹ کا منسوب کرنا ایک طرف تو بے ادبی ہے، دوسری طرف سخت گناہ ہے جس کی روز قیامت پکڑ ہوگی۔ اگر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا، آپ بتاؤ جواب دو، تو کیا جواب دیں گے؟ میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، کرامت کہتے ہیں وہ غیر معمولی کام جو اللہ کے نیک بندوں سے ظاہر ہوتے ہیں، جس کے کرنے کا عام آدمی سوچ نہیں سکتا، اللہ کے نیک بندوں سے ظاہر ہوتی ہے، یہ کرامت ہے۔ اسلام میں اولیاء کی کرامات حق ہیں، اس کی تائید میں احادیث بھی موجود ہیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی غیر مسلم بد عمل کے طرف سے کوئی عمل خلاف عادت رونما ہوتا ہے تو یاد رکھیے یہ قرآن و حدیث کی کسوٹی پر اگر نہیں ہے تو اس کو استدراج کہا جائے گا، کرامت نہیں کہا جائے گا۔ یہ کرامت نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، جیسے جادوگر کرتے ہیں، 2 منٹ کے لیے نکالیں گے اور پھر ختم ہو جائے گا، یہ کرامت نہیں ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو آج جو لوگ اس طرح سے کرامتوں کے تعلق سے بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ کرامتوں کا غلط ہے، یہ بھی بات نہ کی جائے، اور جو اس طرح کے آج کے زمانے میں کرامت کرنے والے ہیں ان کی کرامتوں پر غور کیا جائے، یہ صحیح مسلمان ہے یا نہیں۔ اگر وہ واقعی سنتوں پر عمل کر رہا ہے، نمازوں کی پابندی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی کرامتوں کو گھمانے کی اور واٹس ایپ پر بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کا ولی ہوگا تو وہ بھی نہیں کرے گا، کیا ضرورت ہے؟ سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ آدمی اللہ کے حکموں کو مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ آج ہر آدمی یہ پریشان رہتا ہے کہ میرے لیے کوئی دعا کر دے اور میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ دنیا کے اندر ہر آدمی کی خواہش، میری بھی خواہش، آپ کی بھی خواہش، اس کے لیے بہت آسان نسخہ ہمیں بتایا گیا۔ ہر گھر میں ایک ولی موجود ہوتا ہے اور وہ ولی اس کا باپ ہے۔ جس گھر میں جس کا باپ ہے وہ اس کا ولی ہے۔ وہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ نمازی نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سنتوں پر عمل نہ کرتا ہو، اس کو ترغیب دلائی جائے، اس کے بارے میں اس کو کہا جائے، سمجھایا جائے۔ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے ہم اس کو دیکھ لیں گے تو حج کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد اگر ہم کسی پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، اپنے والد کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر کتنا بھی بدعمل ہوگا، جب ہم اس سے گزارش کریں گے تو وہ اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا کرے گا۔ اس سے کہیں کہ آپ میرے لیے ابا جی دعا کر دیجئے، صرف اتنا آپ کہہ دیجئے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ نماز پڑھنے لگے گا، وہ نیک ہو جائے گا۔ ہر گھر میں ماں موجود ہے، اپنی ماں سے دعا ہم نہیں کراتے، اپنے باپ سے ہم دعا نہیں کراتے، ہم بھائی سے اپنے بڑے دعا نہیں کراتے، ہم اپنے چچا سے دعا نہیں کراتے، ہم اپنے گھر کے بزرگوں سے دعا نہیں کراتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پیر فقیر جی ہمارے لیے دعا کر دے، ہم فوراً کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا ہر مومن کے لیے، ایک مومن دوسرا مومن کے لیے آئینہ ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ اللہ کا انعام ہے۔ کرامت کیا ہے؟ کرامت معجزے کا عکس ہے۔ عکس کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح سے ہم شیشے کے اندر اپنا عکس دیکھتے ہیں، اپنی تصویر دیکھتے ہیں، نہ تو اسے پکڑ سکتے، نہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے۔ شیشے کو دیکھنے کے بعد کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہمارے چہرے پر گندگی لگی ہوئی ہے، شیشہ ہمیں دکھائے گا، اس شیشے کو دیکھ کر ہم اپنی گندگی کو صاف کر لیں گے، بس یہی ہے، اس سے زیادہ کوئی فائدہ۔ کرامت دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ میں سدھر جائے اور اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی بن جائے۔ کرامت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کو آسمان پر اڑائیں، لوگ اس کے فضائل کے گن گائیں۔ کوئی پیر ہے، نہ منگل ہے، نہ چاشمبا، نہ جمعرات، نہ جمعہ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا پیر وہی ہے جو اللہ کی شریعت کو مانتا ہو اور رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔